الف لام میم صاد. آج سورۃ الاعراف کا آغاز ہے. اس سورت کا نام الاعراف ہے اور یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد ہے، اس کو الاعراف کہا جاتا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو اصحاب الاعراف ہیں یہ انبیاء ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اصحاب الاعراف جو ہیں یہ ملائکہ ہیں. مختلف قول ہیں. تو حضرت امام ابو جعفر بن جریر طبری اپنی روایت سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں. یہ ایک قول ہے. ان کے گناہ ان کو جنت سے روک دیں اور ان کی نیکیاں ان کو دوزخ سے روک لیں. یعنی ان کے گناہ ان کو جنت میں نہ جانے دیں اور ان کی نیکیاں ان کو دوزخ میں نہ جانے دیں. وہ اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، پھر ان کے درمیان اپنا حکم جاری فرمائے گا. تو یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور اس کی 206 آیتیں ہیں، اور 8 آیات جو ہیں وہ اس کی مدنی ہیں. 206 آیات میں سے 8 آیتیں مدنی ہیں. آیت نمبر 1 الف لام میم صاد. اب یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کا بڑے تفصیل سے بیان سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکا. بعض علماء نے یہ کہا کہ الف لام میم صاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، مگر انہوں نے بغیر کسی دلیل کے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا اسم ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کسی نبی کا نام ہو، اور یہ بھی ہے کہ یہ کسی فرشتے کا نام ہو. اور اس صورت کا اسم یہ لقب ہے، اور اسی صورت کا یہ اسم بھی ہو سکتا ہے. تو حروف مقطعات جو ہیں یہ وہ اسرار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسرار سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دی کہ حروف مقطعات کیا ہیں، الف لام میم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور فیض سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء عارفین اور علماء کاملین میں سے جن کو چاہا ان کو بھی ان کے اسرار سے واقف کر دیا کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں. تو خیر یہ جو بھی ہیں حروف مقطعات، ان کی جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ کا رسول اور اولیاء کاملین جن کو اللہ نے اس راز سے واقف کیا وہ جانتے ہیں. اور اس کا تفصیلی ذکر پہلے ایک مکمل بیان کی صورت میں گزر چکا. آگے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو، آپ کے دل میں اس کی کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے.
اب اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ پر، تو آپ کے دل میں اس کو تبلیغ کرنے سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ کھل کر لوگوں کو ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آیت نمبر 2 معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ میں اس خوف سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کافر جو ہیں وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور وہ کرتے تھے، جیسے آپ پیچھے بڑے تفصیل سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک بات فرمایا محبوب اس کی تبلیغ سے، اس خوف سے آپ کا دل جو ہے، دل اقدس، وہ تنگ نہ ہو کہ کافر جو ہیں وہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، معاذ اللہ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے۔ تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، قرآن مجید سے ڈرانے کی جو ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی ہے، مت فکر کریں، مت پریشان ہو کہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو، کافروں کے رویے کی وجہ سے، منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ محبوب آپ اس سے تبلیغ کریں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ اس لیے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی، اتنی عظیم کتاب، اللہ کا کلام، جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، آپ کو یہ یقین ہے۔ اب آپ کی یقین آپ کے وجود میں ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت، اللہ کی مدد اور اللہ کی سپورٹ، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب محبوب آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ کی طاقت، اللہ کی حمایت، اللہ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس کی ذریعے تبلیغ کرنے سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ کافر کیا کہیں گے، کیا کریں گے، منافق کیا کریں گے، کیا کہیں گے۔ آپ کے دل اقدس میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ میرا حامی اور ناصر ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اور جس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہو، جس کی مدد کرنے والا اللہ، اس کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ قرآن مجید کے ذریعے تبلیغ کرنے اور اس کے ذریعے ڈرانے اور اس کے ساتھ نصیحت کرنے میں آپ مصروف رہیں۔ محبوب آپ مصروف رہیں۔ کافروں اور مشرکوں کی جو سازشیں ہیں یا جو ان کی مخالفت ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ نے آپ کے ذمے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ نے اس قرآن مجید سے ڈرانا ہے، اس قرآن مجید سے آپ نے ڈرانا ہے کہ کس طریقے سے تبلیغ کا جن سا سارا انجام ہے۔ اچھا، قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ایسا ہی ہے نا، تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن نصیحت سب کے لیے، مگر اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن جو کلمہ گو ہے، مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مومن ہی اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ مومنوں کو نصیحت کریں، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن مجید سے ڈرانے کا بھی ذکر ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ تو قرآن مجید میں ڈرانے کا بھی ذکر ہے اور مومنوں کو نصیحت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اب جب نصیحت کی جاتی ہے تو چونکہ نصیحت کا فائدہ کافروں کو نہیں ہوتا، مومنوں کو ہوتا ہے، مومنوں کو، کیونکہ اس کی نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ مومن اٹھائیں گے۔ تو اس کتاب سے ڈرانے کا بھی ذکر ہے اور اس سے نصیحت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
آپ ڈرائیں بھی اور نصیحت بھی کریں، کیونکہ انسان دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض انسان بہت ہی ضدی، بعض انسان بہت ہی نافرمان، بہت ہی سرکش اور بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی لذتوں کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو جو طریقہ دیا گیا وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے، ان کو ڈراتے تھے۔ جو بندہ پیار سے نہ مانے اس کو ڈرا کر منا لو۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیار سے بات کو مان جاتے ہیں۔ تو انسان دو طرح کے ہیں، ایک پیار کی زبان سنتا ہے، ایک ڈنڈے کی زبان سنتا ہے۔ تو جو تو سرکش نافرمان لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ڈے آف ججمنٹ سے ڈرائیں، دوزخ کے احوال سے ڈرائیں۔ لیکن جو شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو نرم لوگ ہیں اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کے لیے نبیوں کی صرف نصیحت ہی کافی ہے، ان کو نصیحت فرمائیں۔ تو اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر کہ یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا کہ آپ اس سے ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی ڈرانا بھی ہے اور نصیحت بھی کرنی ہے۔ تو ڈرا کر کن کو سمجھانا ہے اور نصیحت کر کے کن کو سمجھانا ہے۔ نصیحت کر کے کون سمجھے گا جن سے؟ اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اس کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3، لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اچھا، اب پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ امت کو ڈرانے اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل کی؟ قرآن مجید۔ ڈرانے کے لیے بھی اور نصیحت کے لیے بھی قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب اس آیت میں آپ کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ اس کی اتباع کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس کی اتباع کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ احادیث مبارکہ بھی حجت ہیں، احادیث قرآن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس آیت میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہے۔ اس آیت کے اندر کیوں؟ اس آیت کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اللہ کو چھوڑ کر دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرو، لیکن شروع کا حصہ اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، تمہاری طرف۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر قرآن مجید کہ اس آیت میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہے، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے
جس طرح مفسرین نے کیا فرمایا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں. اسی طرح یہ مفسرین نے فرمایا. اسی طرح مثلا میں آپ کو ایک روایت سنا، سنن دارمی، امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سمرقندی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت حسان بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سنت نازل کرتے تھے جس طرح قرآن مجید نازل کرتے تھے. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سنت نازل کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کو نازل کرتے تھے، جیسے قرآن مجید کو نازل کرتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہے، کیونکہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اسی طرح آپ کے اوپر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں. فرق کیا ہے پھر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر؟ فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں نازل ہوئے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں بیان ہوئے. کیوں؟ کیونکہ معانی بھی بیان ہوئے اور قرآن کے الفاظ جو اللہ کا کلام ہے دونوں بیان ہوئے. اور احادیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف معانی نازل ہوئے، احادیث کے معنی نازل ہوئے، مگر قرآن کے الفاظ بھی نازل ہوئے اور قرآن کے معنی بھی نازل ہوئے، لیکن احادیث کے صرف معنی نازل ہوئے. اور ان معنوں کو جو احادیث کے معنی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے گئے ہیں، ان کو نبی کریم، کیونکہ وہ قرآن اس کی زبان مبارک اس کی زبان ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو قرآن کے جو سی وہ الفاظ اور معنی دونوں بیان ہوئے، حدیث کے صرف معنی نازل ہوئے. قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں نازل ہوئے، حدیث کے صرف معنی نازل ہوئے. اور حدیث کے جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، اپنے الفاظ سے بیان فرمایا ہے. احادیث کے جنس ہے، قرآن تو اللہ کی زبان اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. لیکن مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی طرح آپ کے اوپر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں. اچھا، تو اس آیت سے پھر پتہ چلتا ہے اور بھی بے شمار آیات ہیں جن سے احادیث مبارکہ کا حجت ہونا دلیل کے طور پر ثابت ہوتا ہے. مثلا سورۃ الحشر کے اندر ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تم کو جو دیں ان کو قبول کر لو، اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے باز رہو. قرآن نے جو آپ کو دیا اس کو آپ کو لینا پڑے گا نا، آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. آپ کو قرآن نے جو چیز بھی دی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی کے اندر آ گیا کہ تمہیں جو رسول دیں، جو میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو، اس کو قبول کر لو جو تمہیں میرے محبوب نے دی ہے. اس لیے اب آپ کو سارا کانٹیکس یا پرسپیکٹیو اس کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ رسول تم کو جو دیں ان کو قبول کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے جو بھی احادیث جو کچھ بھی بیان فرمایا اس کو قبول کرنا پڑے گا.
اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر قرآن مجید نازل ہوا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی نازل ہوئے اور معنی بھی نازل ہوئے، احادیث کے صرف معنی نازل ہوئے۔ قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی، مگر احادیث کے صرف معنی۔ اس انٹرپریٹیشن کو جو حدیث کی تھی، اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارک کے اندر اپنی زبان سے بیان فرمایا، جبکہ قرآن کو اللہ نے خود سے بیان فرمایا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دیں ان کو قبول کرو، اور جن کاموں سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو جب یہ قرآن کی نص آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قرآن کی طرح قبول کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی طرح قبول کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید کے احکام پر عمل کرانے اور صرف قرآن مجید کی آیات پہنچانے پر مامور ہوتے اور قرآن مجید کے علاوہ احکام دینے کے مجاز نہ ہوتے، تو مفسرین فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ والی آیت نازل نہ فرماتا۔ کون سی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پاک کے احکام کے اوپر عمل کرانے یا فقط قرآن مجید کی آیات پہنچانے، آپ کی ڈیوٹی صرف ہوتی کہ بس قرآن مجید کے جو آیات ہیں پہنچا دو امت تک، اور قرآن کے جو احکامات ہیں بس ان کے اوپر عمل کروا دو جو ان سے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو قرآن مجید کے علاوہ اگر حضور احکامات دینے کے مجاز نہ ہوتے، صرف قرآن ہی کے احکام دینے کے مجاز ہوتے، صرف آیات ہی پہنچانے کے مجاز ہوتے، اور اپنے احکامات قرآن مجید کے علاوہ جو آپ سرکار کی اپنی زبان مبارک کے احکامات ہیں ان کو پہنچانے کے آپ مجاز نہ ہوتے، تو پھر یہ آیت نازل ہی نہ ہوتی۔ کون سی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب ذرا آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور جب تم میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف تمہیں اپنا محبوب نہیں بنائے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی محبت اور مغفرت کو حاصل کرنے کو کنڈیشنل کر دیا کہ جو بندہ اللہ کی محبت یا اللہ کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے، تو کنڈیشنل ہے وہ، کنڈیشنل کس چیز سے؟ کہ اس کو حضور کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کو حضور کی، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول تمہیں جو دیں اس کو قبول کر لو، فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح جو چیز میں آپ کو جس کانٹیکس میں سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی طرح آپ کے اوپر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئیں۔ جیسے میں نے آپ کو وہ روایت سنائی کہ حضرت حسان بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سنت نازل کرتے تھے جس طرح قرآن مجید نازل کرتے تھے، جس طرح قرآن مجید نازل کرتے تھے۔ تو اگر حضور کے ذمہ صرف اتنی ڈیوٹی ہوتی کہ حضور نے صرف آیات امت تک پہنچا دینی ہے، حضور کے ذمہ صرف اتنی ڈیوٹی ہوتی کہ قرآن مجید کے احکام امت تک پہنچا دینی اور بتا دینی کہ یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں، تو پھر قرآن مجید کے علاوہ اگر حضور کوئی قرآن کے علاوہ
احکامات دینے کے مجاز نہ ہوتے، بس صرف جو میں نے کہا ہے وہ احکام پہنچا دو، ان پر عمل کروا دو، ان آیات کو پہنچا دو، اور اس کے علاوہ جو قرآن نازل ہوا اس کے علاوہ حضور کسی اور احکامات دینے کے مجاز نہ ہوتے، تو مفسرین فرماتے ہیں پھر اللہ یہ آیت نازل نہ فرماتا، پھر یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ آپ کہیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کہیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری پیروی اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ہر طرح کا شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے، پھر کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت جون سی ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، اب جو میرا محبوب فرمائے اس کو قبول کرو۔ ابھی تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست ہیں، ابھی تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو پھر خدا یہ کہے گا کہ تم میرے پیارے اور میرے دوست ہو، پھر اللہ تمہیں اپنے پیاروں میں شامل کرے گا، اور نہ صرف اپنے پیاروں میں شامل کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، جتنے گناہ کر چکے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب اتباع جو ہے، اطاعت جو ہے، محبت جو ہے، محبت اطاعت اور اتباع جو سی ہے، یہ ڈر سے بھی ہوتی ہے، یہ لالچ سے بھی ہوتی ہے، یہ لالچ سے بھی ہوتی ہے، اور یہ محبت کی بھی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیز، جیسے کسی بچے کو ایک کام پتہ ہو کہ میں نے یہ کام اس طرح نہیں کرنا، اگر میں نے کیا تو مجھے ڈنڈا پڑے گا، وہ نہیں کرے گا، اور ایک بچے کو یہ پتہ کہ مجھے ٹافی ملے گی یا گولی ملے گی تو وہ بھی وہ کام نہیں کرے گا، ٹافی ملے گی گولی۔ اور ایک بچہ جون سا ہے وہ محبت کے اندر کہ نہیں مجھے منع کیا گیا تو میں نے یہ کام نہیں کرنا جون سا ہے۔ تو اتباع اور اطاعت جون سی ہے، یہ ڈر کی بھی ہے اور لالچ کی بھی ہے، کوئی ڈر سے بھی کرتا ہے اور کوئی لالچ سے بھی کرتا ہے، لیکن ڈر اور لالچ کی اتباع یا اطاعت جو ہے یہ تو کافر اور منافق بھی کیا کرتے تھے۔ ڈر اور لالچ کی اتباع جو ہے، اصل اتباع ہے محبت کی، اصل اطاعت ہے محبت کی، اور محبت والوں کے انداز ہی نرالے ہیں، محبت والوں کے انداز نرالے ہیں، ان کے خد و خال ہی کچھ اور ہیں اہل محبت کے جون سے۔ تو خیر، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی مغفرت کو کنڈیشنل کر دیا، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو قرآن مجید پر عمل کرو، نہیں، اب بات پھر ادھر آ جائے گی وہی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی طرح آپ کے اوپر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی۔ اللہ نے یہاں پر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو قرآن مجید، یا اللہ نے کنڈیشنل کر دیا، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تم اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو قرآن مجید پر عمل کرو، قرآن مجید، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو تمہیں یہ اس آیت میں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے پر عمل کرو تو میری محبت مل جائے گی، میری دوستی مل جائے گی، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، نہیں، فرمایا اگر میری محبت اور مغفرت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو، میری دوستی کے دروازے کھولنا چاہتے، میرے محبوب کی اتباع کرو، وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر اس کو قبول کرو، وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرو میرے محبوب کے اوپر۔ اسی لیے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرما دیا انہوں نے، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد اولیاء صالحین کے پھر آگے مریدین،
جو شیخ نے کہہ دیا بس سر تسلیم خم، آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی محبت چاہتے تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں سے بیان فرمائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ آپ بیان فرمائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا، ورنہ ان کو نہیں پتہ چلنا کہ کیا نازل کیا گیا۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا نازل کیا گیا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم پر کیا نازل کیا گیا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا، آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے مسلمانوں کے اوپر واجب کر دی، کیونکہ جب تک حضور کے قول اور فعل کو نہیں مانا جائے گا قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہی مشکل ہے۔ مثلا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہ بتاتے کہ قرآن کے اندر صلاۃ سے مراد یہ والی اس نماز کا، یہ جو معروف نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی اس جگہ کے اوپر یہ ہیں، تو صلاۃ کے تو بے شمار معنی ہیں، آپ کیا معنی لیتے قرآن کے اندر صلاۃ کے جن سے؟ حضور نے فرمایا یہاں صلاۃ سے معنی یہ معروف نماز ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے الفاظ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو کسی کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ اذان کے الفاظ ہیں؟ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے، اس کے جو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو آپ کیسے زکوٰۃ ادا کرتے؟ روزے کی جو تمام تفصیلات ہیں، روزے کی جو قضا ہے، روزے کا جو کفارہ ہے، روزے کے جو اور سینکڑوں مسائل ہیں روزوں کے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو آپ روزے کیسے رکھتے؟ قرآن میں یہ تو فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے، قرآن میں یہ تو فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہے، قرآن میں یہ تو فرمایا کہ حج کرنا ہے، قرآن میں یہ تو فرمایا عمرے کا ذکر ہے، مگر حج اور عمرے کے جتنے سینکڑوں ارکان ہیں کہ آپ نے صفا مروہ کے پر اس طرح، آپ نے طواف کی اس جگہ، مطاف پر اس طرح، صفا مروہ پر اس طرح، مزدلفہ میں اس طرح، عرفات کے اندر اس طرح، اور میدان منا کے اندر اس طرح، جمعرات کے اوپر اس طرح، آپ کیسے حج کرتے؟ قرآن نے اچھا نماز کے اندر آپ دیکھ لیں، قرآن کے اندر نماز کا تو حکم ہے کہ نماز پڑھو، مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنی ہے؟ پھر قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھنے ہیں یا یہاں پر باندھنے؟ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہاتھ یہاں پر باندھنے؟ پھر قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، پھر سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، التحیات کو کس طرح مکمل کرنا ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر سلام بھی پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا؟ قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کے اندر ان نمازوں کی رکعتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ جو آپ صبح 4 اور پھر 12 اور پھر 8 اور پھر 7 اور پھر 17 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے پہلے آپ کو حضور کی زبان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، حضور کے حکم کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، آپ کو احادیث کو کھولنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کو یہ مشکل اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کرام ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ آج کے لوگ جو ان سے ہیں، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تو نہیں مگر انڈائریکٹ احادیث مبارکہ صحائح ستہ کی کتابیں موجود ہیں اور سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے، صحیح عمل کرنے کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سرکار دے رہی ہیں اس کو لینا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ قرآن یہ تو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، تو قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں موجود ہے؟ کہاں موجود ہے قرآن کے اندر؟ روزے کا روزہ رکھو، قرآن کے اندر کہاں اس کا حکم ہے کہ روزے کے سارے احکامات ہی ہیں؟ حج، عمرے، زکوٰۃ، بے شمار چیزوں کا۔ تو اس لیے قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس لیے مفسرین اور علماء نے اس آیت میں احادیث مبارکہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے بھی حجت ہونے کے اوپر یہ آیت دلیل ہے کہ اے لوگو اس کی پیروی کرو، اے لوگو اس کی پیروی کرو۔ آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. تو ایک شخص نے کہا کہ کتاب اللہ میں اس کے خلاف ہے. ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس صحابی رسول کو کہا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے قرآن تو اس کے خلاف، اس کے الٹ قرآن اس کے کچھ اور کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں کہ تم ایسی بات کرو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں اور تم اس حدیث کا کتاب سے یہ کہو کہ یہ اس کے خلاف یا اس کا کتاب اللہ سے معارضہ کرو. تم جو ان سے اللہ کے رسول تم سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والے تھے، تو زیادہ جاننے والے اللہ کی کتاب کو. تو جو یہ کہہ رہے کہ قرآن اس کے متعلق کچھ اور کہہ رہے اور حدیث اس کے متعلق کچھ اور کہہ رہی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث بظاہر قرآن مجید کے خلاف بھی ہو، جو حدیث بظاہر قرآن کے خلاف بھی ہو، لیکن کسی باریک اور چھوٹی سی خفی وجہ سے اس کی قرآن مجید کے ساتھ اگر کوئی بھی مطابقت، سملیرٹی یا ریزمبلنس ہے تو اس کو قرآن مجید کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا. مثلا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر نماز کے اندر قرآن کے اندر نماز میں مطلقاً قرآن پڑھنے کا حکم ہے. مطلقاً کہ نماز کے اندر قرآن پڑھو. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور کسی قرآن کی یعنی تمہیں جتنا قرآن پڑھنا آسان لگے اتنا پڑھ لیا کرو. جتنا قرآن پڑھنا آسان لگے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. مگر قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھا کرو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہے موجود کہ یہ تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، قرآن جتنا آسان لگے قرآن پڑھ لیا کرو. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی بندہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یہ کہے کہ جی ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ نماز پڑھ کر دکھا دے، وہ بندہ روزہ رکھ کر دکھا دے، وہ بندہ زکوٰۃ دے کر دکھا دے، وہ بندہ حج کر کر دکھا دے، وہ بندہ عمرہ کر کے دکھا دے. جتنے بھی دین اور اسلام کے احکامات ہیں وہ ان کے اوپر عمل کر کے دکھا دے. وہ عمل ہی نہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو حدیثوں کے اندر جانا پڑے گا. اس کو حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو حکم ہو گیا اس کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تب وہ نماز پڑھ سکے گا، تب وہ روزہ رکھ سکے گا، تب وہ حج کر سکے گا، تب وہ عمرہ کر سکے گا. ورنہ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی، بعض لوگ آپ کو ملیں گے زندگی میں، وہ کہیں گے جی ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. اس کو پوچھو کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ یہ جو تم نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، یہ جو تم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں، یہ جو تم رکوع کے اندر تسمیہ پڑھ رہے ہو، یہ جو تم سجدے میں تسمیہ پڑھ رہے ہو، یہ جو التحیات میں پھر جو ترتیب ہے ساری، بے شمار درجنوں چیزیں جو سی ہیں، بتاؤ نہیں قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بتا ہی نہیں پائے گا، بتا ہی نہیں پائے گا. کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ یہ حدیث، یہ بخاری شریف سے، یہ مسلم شریف سے، یہ ترمذی شریف سے، سنن ابو داؤد شریف سے، سنن نسائی شریف سے، سنن ابن ماجہ شریف سے، موطا امام مالک شریف سے، مشکا. یہ ساری چیزوں کے لیے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے پہلے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، حدیث کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.